پاکستان کے اندر جو اسلام آباد ٹاکس ہوئیں وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے۔ یو ایس کی اور ایران کی ہسٹری ہے کیا؟ ایران کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے جو باقی پوری دنیا سے ڈیفرنٹ ہے۔ مرگ بار امریکہ، یعنی ڈیتھ ٹو امریکہ۔ امریکہ کو یہ پتا تھا کہ اس کی اتنی پٹائی ہونے والی ہے، تو پھر امریکہ بہت زیادہ تیاری سے آتا۔ یہ جنگ وہ بند کروانا چاہتے تھے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسرائیل کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں۔ گورو واریہ جیسے بندے کو سننا اور اس کی اس بکواس جھوٹ کو برداشت کرنا، آپ کے پاس ایک ایوریج سے کم دماغ ہو تبھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ That the war would end in 48 hours. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں چودھری محمد فراز، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فورس گلوبل کا ایک اور ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آئے، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنے کامنٹ بھی ضرور دیں، آپ کی رائے میرے لیے بہت ضروری ہے۔ I'll be waiting for it۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں کچھ انڈین پروپیگنڈے کے بارے میں بات کروں گا۔ It is very important to know what Indians are doing۔ وہ اس لیے کہ ڈس انفارمیشن پھیلانا اور مس انفارمیشن پھیلانا، پروپیگنڈا کرنا، بات کو ٹوسٹ کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ انفارچونیٹلی انڈینز کے ہاں بڑا عام ایک ایکٹ ہے۔ انڈینز ریپیٹڈلی یہ کام بڑی مہارت کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو اس چیز کی عادت ہے۔ کمپلسو لائرز ہیں، اسپیشلی ان کا سوشل میڈیا اور ان کے سو کالڈ ڈیفینس اینالسٹ۔ پاکستان کے اندر جو اسلام آباد ٹاکس ہوئیں وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، اور میں اگر کہوں کہ دنیا کے ہر ملک میں ہر بندہ، چاہے وہ نارمل سٹیزن ہو یا وہ حکومت کا حصہ ہو، وہ اسی بارے میں بات کر رہا ہے۔ آپ کو اس بارے میں بہت ساری انفارمیشن ہے، بہت سارے چینلز پہ بہت سارے اینالسٹ آپ کو بمبارڈ کر رہے ہیں ڈفرینٹ اینگل سے، اور جو نیوز ہے اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں۔ میں بھی یہی کر رہا ہوں، لیکن آئی تھنک کہ میرا اینگل ڈفرینٹ ہے۔ میں آپ کو سمپلیفائی کر کے جو میٹرز ہیں، جس کے اندر ہسٹوریکل ایسپیکٹس ہیں، جس کے اندر پولیٹیکل ایسپیکٹس ہیں، جس کے اندر کچھ کانفلکٹ ہے ملکوں کی اور ان کا بیک گراؤنڈ ہے، میں آپ کو سمپلیفائی کر کے بتاتا ہوں، سو دیٹ یو آر آن ٹاپ آف یور گیم، آپ کو سارے کا سارا چیس بورڈ آسانی سے سمجھ آئے۔ ناظرین، یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یو ایس کی اور ایران کی ہسٹری ہے کیا۔ جب اس قسم کی ٹاکس ہوتی ہیں تو ان ٹاکس کے اندر آپ کو ایک رزلٹ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ جیسے ٹاکس ہوئیں، وی ور ویری ہوپ فل، آئی واز ویری ہوپ فل، اور میں ہوپ فل کیوں تھا اور میں کسی نتیجے کے لیے پر امید کیوں تھا، آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا، اور یہ ٹاکس ہماری امیدوں پہ پوری کیوں نہیں اتری، میں اس کا جواب بھی آپ کو دوں گا۔ میں اپنی کسی بات اور اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹے بغیر آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ کون سی بات کیوں کی تھی اور اگلی بات کیسی ہوگی۔ ناظرین، آپ کو یہ اپنے دماغ کے اندر چیز بٹھانی پڑے گی کہ 1979 سے، جب سے ایران کے اندر ایک اسلامک ریولوشن آیا جو امام خمینی لے کے آئے، اور اس کے بعد 1989 میں اس ریولوشن کی لیڈرشپ علی خامنہئی شہید کے ہاتھ چلی گئی، اور اس کے بعد اب آ کے ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی کے پاس وہ لیڈرشپ آ گئی۔ ایران کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے جو باقی پوری دنیا سے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ بات میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں، بٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 1979 سے 2026 تک ایران کی فارن پالیسی ٹورڈز امریکہ، ایک تو ڈپلومیٹک ٹرمز نہیں تھے، اس کے علاوہ جو ایران کی فارن پالیسی تھی وہ ایک لائن میں ڈیفائن کروں گا۔ آپ نے اس لائن کی سیویرٹی کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ہے۔ یو نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو واٹ اٹ سیز۔ The policy was defined by this particular line، مرگ بار امریکہ، یعنی ڈیتھ ٹو امریکہ۔ یہ تھی ایران کی پالیسی فرام 1979 to 2026۔ یہ ڈیفائن کرتی ہے ایران اور یو ایس کے ریلیشن شپ کو، تقریباً 50 سال کے ریلیشن شپ کو، 47 سال کے ریلیشن شپ کو، یہ ایک لائن ڈیفائن کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنی زیادہ اینیموسٹی ہو، اتنا مسٹرسٹ ہو، اور اس کے بعد میں پوری ہسٹری میں نہیں جاؤں گا، میں ریسنٹ پاسٹ میں جاؤں گا، مذاکرات ہوئے، دونوں دفعہ سیبوٹاج ہوئے تھرو اسرائیل، اور اس کے بعد امریکہ اینڈڈ اپ اٹیکنگ ایران، وچ ایڈڈ آن ٹو مور مسٹرسٹ، مور ہیٹریڈ،
more confusion on the Iranian side as well as on the American side. اس پورے سینیریو کو ذہن میں رکھیں and these two countries have not been indulged in a major talk face to face. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, بڑے کم ایسے موقع آئے ہیں. میرے خیال میں بات چیت انٹرلوکیٹرز اور میڈیٹرز کے تھرو ہوتی رہی. اگر میں اس میں آپ کو کچھ غلط انفو دے رہا ہوں یا میرے سے کچھ مس ہو گیا تو یو کین کریکٹ می. بہرحال بہت زیادہ بڑی بات تھی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ٹاکس جو ہوں گی اس میں پاکستان میڈیٹ کروائے گا. دونوں موجود تو ہیں اپنی سیریسنس شو کرنے کے لیے. بوتھ دا ٹیمز فرام USA اینڈ ایران came to Islamabad, Pakistan, and they were there physically to show how serious they were for a peace negotiation. But their sitting on a table facing each other was next to impossible for me at least. Having the relationship and history between these two countries that I have just mentioned. اس بارے میں یہ بڑا مشکل کام تھا. بہرحال وہ آمنے سامنے بیٹھے, انہوں نے بات کی, and to my surprise, to our surprise, جو لوگ اس پہ نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ بڑا مشکل کام تھا. بٹ میجورٹی آف دا تھنگز ور اگریڈ اپون بٹوین دیز ٹو نیشنز. لیکن ایسا سمجھنا یا ایسا یقین کرنا کہ یہ یہاں سے معاملہ ختم کر کے ہی اٹھیں گے واز ٹو مچ ٹو آسک. پولز اپارٹ ایجنڈاز تھے, اتنی بڑی اینیموسٹی تھی, اتنا مسٹریس تھا, اس کے باوجود یہ لوگ آئے بیٹھے. اب اس میں انڈین پروپیگنڈا کہاں پہ آتا ہے؟ میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دیا, بہت چھوٹا بیک گراؤنڈ دیا. یہ ٹاپک بہت واسٹ ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم چاہیے ڈسکس کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے. اٹ از سو اوور لیپنگ دیٹ یو ٹینڈ ٹو مس آؤٹ آن تھنگس, کیونکہ ان بہت شارٹ پیریڈ کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ جب یہ دونوں ملک انگیج ہوتے ہیں, ایران اور امریکہ, تو ہوتی رہتی ہے. یہ ٹو اینڈ فرو جاتی ہے چیزیں, کچھ ادھر ہوتا ہے کچھ ادھر ہوتا ہے, تو ہر چیز کو چھوٹے ٹائم میں مینشن کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. بہرحال انڈین پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے؟ گورو آریہ نے اپنے ایک پروگرام کے اندر, اور گورو آریہ جیسے اور بہت سارے ڈیفینس اینالسٹ, سو کالڈ انٹرنیشنل ایکسپرٹس, سو کالڈ جرنلسٹ, انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ پاکستان تو صرف ایک پوسٹ مین کا کردار ادا کر رہا تھا. پہلی بات انہوں نے یہ کیا, آپ باتیں سنتے جائیں, پوسٹ مین کا کردار ادا کیا. یہ تو کوئی فٹ بال کا ریجنل لوکل کلب بھی ایسا کام کر لیتا, اس کی چٹھی اس کو دو, اس کی چٹھی اس کو دو. مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ بات سن کے, کیونکہ میرے خیال میں یہ آرگیومنٹ انڈینز کو تو بیچا جا سکتا ہے, اس میں مجھے کوئی شک نہیں. انڈین پبلک میرے خیال میں ان کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی اور انٹلیکچوئل لیول ہے یا ایجوکیشنل لیول ہے, میرے خیال میں وہ غلط بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہم بڑی پڑھی لکھی قوم ہے. ان کا بہت کم ہے سمجھنے, سوچنے اور چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت, کیونکہ عام طور پہ انڈین عوام اس قسم کے آرگیومنٹس کو فوراً بائے کر لیتی ہے اور اس پہ یقین بھی کرنے لگ جاتی ہے, اور اس کو ایز این آرگیومنٹ پیش بھی کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو سنا ہے, جو میرے لیے بہت ہی زیادہ حیرت کی بات ہے. بہرحال پاکستان نے ایک پوسٹ مین کا کام کیا. یہ نیگوسیشن نہ ایران نے کرنی تھی نہ امریکہ نے کرنی تھی, دونوں ہی تیار نہیں تھے, اور دونوں کو پتہ تھا کہ کوئی کنکلوژن ریچ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اگلی بات یہ کی کہ ایران کو پاکستان نے دھوکے سے بلا لیا اور ایران کو دھوکہ دے کے واپس بھیج دیا. ٹاکس فلاپ ہو گئیں کیونکہ پاکستان نے امریکہ سے پیسے پکڑ لیے تھے, اور وہ جو لنچ CDF جنرل عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس میں کیا تھا, وہ لنچ کے پیسے امریکہ سے انہوں نے لے لیے. اور امریکہ سے کیونکہ پیسے لے لیے تو پلان یہ تھا کہ ایران کو بلایا جائے, کیونکہ کسی مسلمان ملک کے بلانے پہ ایران آ جائے گا, تو وہ آ گئے اور اس کے بعد اس کی پیٹھ میں خنجر مار دیا. اب مجھے یہ کوئی سمجھا دے, یہ گورو آریہ کی بات کر رہا ہوں اور بڑی حیرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ایک سانس میں اس نے ایک سٹوری بنائی. اب سٹوری میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, یو کین چیک دا فیکٹس. آپ اس کا پروگرام اٹھا کے دیکھیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا اس نے ایگزیکٹلی یہی باتیں کی. پاکستان نے پوسٹ مین کا کردار ادا کیا. اس کا جواب میرے سے لے لیں, اس کا جواب بھی لے لیں کہ پاکستان نے ایران کو بلایا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر پاکستان نے when RCDF went to the US for that lunch, تو اس ٹائم پہ پاکستان اور امریکہ کو یہ پتا تھا کہ جب امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا تو یہ جنگ لمبی چلے گی, اور یہ جنگ لمبی چلے گی, اور ایران جو ہے وہ ریزیلینس دکھائے گا اور وہ بیک ڈاؤن نہیں کرے گا. اور جب بیک ڈاؤن نہیں کرے گا تو ایک مسلم ملک کی ضرورت پڑے گی جو اس کو دھوکہ دے. یہ تو پھر آپ مانتے ہیں نا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے طے تھیں اور پاکستان تو پہلے سے ہی بک گیا تھا,
تو اس کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ جب امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا تو ایران کیسے ری ایکٹ اینڈ رسپونڈ کرے گا, کتنا مشکل ملک ثابت ہوگا, اور اس کے بعد پاکستان کی ضرورت پڑے گی. پھر پاکستان دھوکے سے ان کو بلائے گا, دھوکہ دے کے واپس بھیج دے گا. پہلے کہے گا میں ڈیل کروا رہا ہوں, اور آخر میں کیونکہ امریکنز کے ساتھ ملا ہوگا اس لیے ڈیل نہیں ہوگی. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. وائی؟ بیکاز دا ہول ورلڈ واز سرپرائزڈ, including US, including Israel. When they attacked Iran, they were sure that the war would end in 48 hours. They attacked Iran with the same shock and awe mentality that they do in the rest of the world. Wherever there is a conflict zone that they create, they go there. I'm talking about the Americans. When they go there, they have this thing in mind, the military might they have, and the arrogance they have vis-a-vis their military capability. They are almost every time they are sure that whenever they'll attack a country, they'll come victorious. They will be afraid, the victim country will be afraid, or the attacked upon country will be so afraid that they will hands up within 24 or 48 hours and say, please spare us, and whatever you want to do, we are ready for it. جیسے وینزویلا میں ہوا. یہ ساری کی ساری بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر امریکہ کو یہ پتا تھا کہ اس کی اتنی پٹائی ہونے والی ہے تو پھر امریکہ بہت زیادہ تیاری سے آتا, اور ایسی تیاری سے آتا جس میں ایران کو ایکسپلائٹ کر پاتا ملٹریلی. امریکہ تو ہٹ اینڈ ٹرائل کے اوپر چلتا رہا. فرسٹ امریکہ وائپڈ آؤٹ دا ہول لیڈرشپ آف ایران. سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی. سپریم لیڈر کی اسیسینیشن کے بعد امریکہ نے کہا the country is for taking for the masses. اٹھیں اور اپنی ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں, کیونکہ ایول رجیم ختم ہو گیا. nothing happened. ایران یونائٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو رجیم چینج نہیں کرنا تھا, ہم نے تو نیوی ختم کرنی تھی. پھر ان کے نیوی کے اوپر حملہ کر دیا, اور اس کے بعد بھی جب اسٹریٹ آف ہرمز میں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا نہیں نیوی تو ہم نے ختم نہیں کرنی تھی, ہم نے تو ان کا نیوکلیر پروگرام ختم کرنا تھا, جو کہ 12 دن کی جنگ میں وہ پہلے ہی ختم کر چکے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو باقی لوگوں کے لیے, ہمارے پاس تو انف تیل ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. یاد کریں امریکن پریزیڈنٹ کے سارے بیان, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اگر یہ امریکہ کی تیاری تھی اور امریکہ کو پہلے سے پتہ تھا ایز پر گورو آریہ, تو پھر اتنا زیادہ مصیبت سر پہ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو امریکہ کو کسی کو بیچ میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا. اینڈ بائی دا وے امیریکنز آر دا ونز جنہوں نے پرسویڈ کیا پاکستان کو اور گرین سگنل دیا کہ یس وی آر ریڈی فار اے ٹاک. یہ جنگ وہ بند کروانا چاہتے تھے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسرائیل کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں, اسرائیلی ایجنڈا بھی فالو کرنا اور کروانا چاہتے ہیں, بٹ ساتھ ساتھ یہ جنگ بھی روکنا چاہتے ہیں. اور یہ جنگ وہ لمبی لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. اور ایران واز دا ون which was in commanding position, and Iran came to the table on persuasion of China, not the persuasion of Pakistan. Yes, they trusted Pakistan, but وہ پاکستان کے کہنے پہ تو ٹیبل پہ ہی نہیں آئے. یہ فیکٹس تو وہ سارے کے سارے ٹویسٹ کر رہا ہے کہ اسی بھی مسلمان تھے, تسی بھی مسلمان. ڈیفینیٹلی الحمدللہ وی آر آل مسلم, ایرانینز اینڈ پاکستانیز. اللہ کا بہت کرم ہے ہمارے اوپر, ہم مسلمان ہیں. لیکن وہ بات تو وہ سمجھے گا جس کے اندر ایمان کا تھوڑا سا آیوٹا ہے. بے ایمان آدمی, بتوں کا پجاری, جھوٹ بولنے والا بندہ جس کے ڈی این اے کے اندر گند کی ملاوٹ ہے, اس کو تو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی, تو آئے گی بھی نہیں. بہرحال مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کامنٹ سے, لیکن یہ چیز جاہل ہندو عوام کے آگے پیش کی گئی, انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لی. یہ ساری کی ساری وہ باتیں تھیں. اچھا پھر پاکستان نے پیسے لے لیے. ایک طرف یہ کہا کہ امریکہ سے پیسے لے لیے, ساتھ ہی اگلے سانس میں کہا کہ یو اے ای نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے, تو پاکستان نے کہا ہم پیسے منہ پہ مار دیں گے, اور ساتھ ہی سعودی عرب سے پیسے لے کے وہ پیسے اب وہ آگے دے دیں گے. تو ان پیسوں کا کیا ہوا جو پاکستان نے امریکہ سے لیے تھے؟ اگر پاکستان کے پاس امریکہ والے پیسے تھے تو وہی پیسے دے دیتا, پھر کے ایس اے سے پیسے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سے دوسری چیز نہیں ملتی. مجھے پتا ہے کہ یہ ایڈیوٹک قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں, میں جانتا ہوں کہ یہ بلو ایوریج کامنٹری ہے, میں جانتا ہوں کہ اس کا جیو پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ پہلے بتا چکا ہوں. میں بکواس اور بولشٹ برداشت نہیں کرتا. میری یہ چڑ ہے. اگر کوئی ہندوستانی کسی فورم پہ آ کے پاکستان کے بارے میں بلو ایوریج پروپیگنڈا کرے گا, I will come down to his level and I will respond him and I will expose him and I will narrate all facts before you and to the Indian public. اللہ ہی حافظ ہے اس پبلک کا. کس بات پہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں,
کیا ان کی ترقی کا فائدہ ہے, کیا ان کی تعداد کا فائدہ ہے, کیا ان کا نالج ہے دنیا کے بارے میں. ان کو تو ریجن کی کسی چیز کا نہیں پتا, بیکاز دے لسن ٹو گورو آریہ اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ دے بلیو ہم. اس سے زیادہ دکھ کی اور پریشانی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ سین وائسز کو چھوڑ کے گورو آریہ جیسے بندے کو سننا اور اس کی اس بکواس جھوٹ کو برداشت کرنا. میرے خیال میں آپ کے پاس ایک ایوریج سے کم دماغ ہو تبھی آپ یہ کر سکتے ہیں. بہرحال میں نے آپ کو اس کی تمام بکواس باتوں کا جواب ایک دفعہ پھر دے دیا. اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا جو سچویشن ہے. میں نے پہلے آپ کو گزارش کر دی کہ ایران کا معاملہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے ویزا وی یو ایس اے. پہلی بیٹھک کے اندر ان کا فیصلہ نہیں ہونا تھا. یہ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ملاقات تھی اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ دونوں فریق آمنے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور کوئی لو لیول کا ڈیلیگیشن ایکسچینج نہیں ہوا دونوں ملکوں کے درمیان. ہائیسٹ لیول پہ جو ملک چلا رہے ہیں اس ٹائم پہ جو لوگ, وہ آ کے آمنے سامنے بیٹھے. امریکن پریزیڈنٹ انوالوڈ تھا, 21 دفعہ بات کی وائس پریزیڈنٹ سے, شاید اس سے بھی زیادہ. یہ اپنے جے ڈی وینس نے خود بتایا کہ آئی واز ان کانٹیکٹ ود مائی پریزیڈنٹ آل تھرو آؤٹ دا نیگوسیشن. 21 گھنٹے کی اس جتنی بھی ڈیلیبریشنز تھیں ان کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ حصہ تھے اس پوری نیگوسیشن کا, اور وہاں سے جو ایرانین ڈیلیگیشن تھا وہ اپنے تمام ایکسپرٹس کو ساتھ لے کے آیا ہوا تھا. نیوکلیر کے اوپر بات آ کے ٹھہر گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسئلہ کیا ہوا, یہ کیا پرابلم تھا کہ جس کے اوپر بات نہیں ہوئی. میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیا کہ دونوں ملکوں کے اندر مسٹرسٹ کتنا ہے, دونوں ملکوں کے اندر نفرت کتنی ہے. دیز نیگوسیشن اسٹارٹیڈ ود دا مینشن آف مناب, دیٹ اسکول دیٹ واز اٹیکڈ, اور جس میں تقریباً 150 بچے شہید ہو گئے تھے. ان کے بستے اور ان کی تصویریں یہ ڈیلیگیشن اپنے ساتھ لے کے آیا تھا ویئرنگ بلیک کلوتھس. اٹ واز اے سمبل, اٹ واز اے میسج کہ وہ کتنے دکھ میں تھے. اور دوسرا, ان کے سپریم لیڈر جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایران کو دی ایک سسٹم دینے میں, who was highly respected and loved all throughout the country, he was assassinated, وہ شہید ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اوور نائٹ 30 دن کے اندر بھولنے والی بات ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال اگر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں تو اس کے اوپر سوچیں کہ وہ پھر بھی آئے اور پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھے اور وہ پاکستان پہنچے. سمبلزم موجود تھا. The negotiation started off with this mindset. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نیوکلیر کے اوپر آگے بات کیوں ختم ہوئی؟ امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ گارنٹی دے دیں. They never said کہ آپ نے نیوکلیر کیپیبلٹی نہیں رکھنی. They said آپ نے ویپن نہیں بنانا. فرق ہے, آپ نے انریچمنٹ ایک حد تک کرنی ہے پرسنٹیج میں. ظاہر ہے نیوکلیر ایکسپرٹ آپ کو بتا سکتے ہیں, آئی تھنک اس کی جو انریچمنٹ ہے اس کو 60% سے نیچے ہونا چاہیے, یا شاید 60% ہونا چاہیے. دیٹ از واٹ آئی نو. اور اگر وہ اس سے اوپر چلی جائے گی تو یو کلوزر ٹو میکنگ اے نیوکلیر ویپن. تو یہ وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. بہرحال ایران نے کہا, پہلے سے کہہ رہا تھا کہ میں نہیں کرتا ڈیولپ, اور وہ ڈیل ہونے والی تھی لیکن وہ یو ایس نے سیبوٹاج کر دی. اب دوبارہ یہ بات ہوئی تو یو ایس نے کہا ہمیں گارنٹی کریں. اب ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ تو ہمارا رائٹ ہے, ہم تو وہ کریں گے پیسفل پرپزز کے لیے. وہ آلریڈی این پی ٹی سائن کر کے بیٹھے ہیں. تو این پی ٹی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ نے پیسفل پرپزز کے لیے بنانا ہے اپنا نیوکلیر پروگرام تو بنائیں, این پی ٹی سائن کریں. آپ ویپن نہیں بنا سکتے تو وہ تو آلریڈی سائن کی ہوئی ہے ایران نے. واٹ ادر گارنٹی ڈز دا یو ایس ریکوائر؟ یہ ہے وہ مسٹرسٹ. ان کو مسٹرسٹ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ اب جنگ اور معاملات اس لیول پہ ہیں کہ اب ان کو یقین نہیں ہے ان پہ. یہاں پہ کیا چاہیے انہیں؟ ایک گارنٹر. یہاں پہ کمی تھی ایک گارنٹر کی, سامنے لا کے بٹھا دیا. اتنا ٹرسٹ تھا, گارنٹی کا ٹرسٹ کس نے دینا ہے؟ وہ ٹرسٹ نہیں تھا. اینڈ وین جے ڈی وینس وینٹ بیک ہی سیڈ بات ہماری ہو رہی ہے, بہت آگے تک چلی گئی تھی, ان 2-3 پوائنٹس کے اوپر بات پھنس گئی آ کے, ہمیں گارنٹی. تو ان کو گارنٹی نہیں ملی. اگر ان کو گارنٹی مل جاتی تو پھر ایران کی باری آ جاتی. پھر اگر وہ کہتے کہ ہاں ہم سینکشنز اٹھا رہے ہیں, ہاں ہم آپ کو کمپنسیشن دے رہے ہیں, ہاں آپ نیوکلیر ویپن یہاں تک کر لیں, تو پھر ایران کہتا اب تمہارے اوپر یقین نہیں ہے, تمہاری گارنٹی کدھر ہے؟ اس کیس میں بھی آپ کو ایک گارنٹر چاہیے ہوتا. تو یہ پروسیس ابھی چل رہا ہے اور اس کے اندر وہ سٹیج آئے گی, آئی ہوپ کہ آئے, جہاں پہ گارنٹر چاہیے ہوگا. اف ایٹ آل دے ریچ دیٹ سٹیج کہ جہاں پہ انہیں گارنٹر چاہیے ہو, تو پھر چائنا اور رشیا ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ اور دا ہول ورلڈ ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ.
UN will have to step up, backed by all the countries. There could be a lot of ways in which this problem can be solved, लेकिन somebody will have to take the lead. उसके रेफरेंस में रशिया बयान दे चुका, सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आप मुझे बीच में डालें, मैं मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हूँ. वेरी पॉजिटिव साइन. सेम वाज रीइटरेटेड बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट. उन्होंने कहा मैं पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को लेके आता हूँ, आपनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक कन्वेंशन करता हूँ, उसके ऊपर बात करते हैं. अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन. द होल अरब वर्ल्ड दे आर फॉर इट. टर्की ने पॉजिटिव बयान दिया. टर्की ने तो खैर इजराइल को धमकी भी दे दी और ये भी कह दिया कि ईरान पे हमला किया या लबनान पे हमला किया तो मैं इजराइल पे हमला करूँगा. वो एक अलग इशू है. पैरेलल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. लबनान और इजराइल की सपोजिडली जो पीस टॉक्स हैं वो अमेरिका में होनी है. अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की पीस टॉक्स चाइना करवा रहा है. अमेरिका और ईरान की पीस टॉक्स पाकिस्तान में हो रही थी. अब और भी मुल्क आ रहे हैं. आप देखें जंग और अमन का माहौल साथ साथ चल रहा है. देयर आर थ्रेट्स एंड देन देयर आर रेमेडीज़ गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. हम एक इस दुनिया और ख़ित्ते में बड़ी फ्लूइड सिचुएशन में आ गए हैं. हमें चीज़ों पे बड़ा गौर करना पड़ेगा और ये सिचुएशन जो मिनट के साथ बदल रही है इसके ऊपर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा. इंडियन प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसकी कोई बेस नहीं है. शुरू प्रोग्राम इससे किया था, आपको बताना ज़रूरी था. बहरहाल दुनिया के अंदर बड़े काम हो रहे हैं. इंडिया हर सेकंड के साथ नीचे जा रहा है. अपनी सोच लोगों के आगे आपको बता रहा है कि मैं कितना पस्त हूँ, क्योंकि दुनिया मसले हल करवाने के पीछे लगी हुई है. पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है. एंड माइंड यू, ये पूरी दुनिया से बयानात आने के बाद पाकिस्तानी पीएम का फिर एक बयान आया है कि इट इज़ नॉट द एंड फ्रॉम पाकिस्तान. वी आर स्टिल ट्राइंग फॉर द पीस नेगोशिएशंस टू कैरी फॉरवर्ड. और इसका कोई ना कोई रिजल्ट वो अभी भी पुरुमीद है. इट मीन्स कि चाइना के साथ मिलके, रशिया के साथ मिलके, इजिप्ट के साथ मिलके, तुर्किया के साथ मिलके पाकिस्तान कोशिश जारी रखेगा. और अगर एक दफ़ा टेबल पे ला सकता है तो मुझे इसके अंदर कोई हैरत नहीं होगी कि दूसरी दफ़ा भी टेबल पे ले आए, या फॉर दैट मैटर रशिया ले आए. बहुत अच्छी बात है. मकसद है अमन कायम हो जाए. पाकिस्तान ने एक ईंट रख दी है, एक बुनियाद खड़ी कर दी है, उसके ऊपर ये बिल्डिंग पीस की, अमन की खड़ी हो सकती है. फंडामेंटल्स आर इम्पॉर्टेंट. आपकी बेस होनी चाहिए. वी हैव प्रोवाइडेड द वर्ल्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. Now it is up to the bigwigs of the region and other countries around us to pitch in और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, ना कि इंडिया की तरह इसको डीरेल करने की कोशिश करें just because it was initiated by Pakistan. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.